اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ہم بے بس عوام ہیں، ہم صرف آواز بلند کر سکتے ہیں۔ ہماری آواز کی سنوائی ہو یا نہ ہو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہمیں آواز تو اٹھانی چاہیے۔ نیا پاکستان، کتنے پیسے بھیجوں بیٹا؟ میں نے اپنی ریڑھی سے آلو اٹھا کر ہوا میں اچھالتے ہوئے پوچھا۔ دوسرے ہاتھ میں فون تھا جس پر میرا بیٹا مجھ سے بات کر رہا تھا۔ ابو 100 روپے بھیجیں گے تو ہمیں 1 ماہ کے لیے کافی ہیں، بیٹے نے جواب دیا۔ 100 روپے کے کتنے ڈالرز بنتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ 20,000 ابو، بیٹے نے جواب دیا۔ میں امریکہ سے بسلسلہ روزگار پاکستان آیا تھا۔ میں نے امریکہ سے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں PhD کیا تھا، لیکن پاکستان میں میری ڈگری BA کے برابر تھی اور یہاں پر کوئی PhD نہیں تھا، اس لیے نوکری نہ ملی تو سبزی کی ریڑھی لگا لی۔ میرا تعلق کیلیفورنیا سے ہے۔ پاکستان میں آیا تو پتہ چلا یہاں انگریزی زبان پر پابندی ہے، اس لیے مجھے اردو سینٹر میں داخلہ لے کر اردو سیکھنا پڑی۔ اس دوران مجھے بے روزگاری الاؤنس کے تحت ماہانہ اتنے پیسے مل جاتے کہ 3 ماہ میں میری فیملی نے واشنگٹن میں اپنا ذاتی گھر لے لیا۔ بیٹے اتنے کم مت مانگا کرو، یہاں میں ماہانہ 2 لاکھ روپے کما لیتا ہوں۔ ٹیکس ادا کر کے میرے پاس اس وقت 3 کروڑ روپے اکٹھے ہو چکے ہیں، سارے بھیج دیتا ہوں۔ میں نے کہا، ابو ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں نکالے یہاں سے، نہیں رہنا ہم نے اس گندے ملک میں، ہمیں بھی پاکستان لے چلیں۔ میرا بیٹا اپنا مستقبل پاکستان میں بنانے پر بزد تھا۔ بیٹا تمہاری امریکی تعلیم یہاں کسی کام کی نہیں، تمہاری اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ تمہیں یہاں کلرک کی نوکری بھی ملے۔ رشوت سفارش کا تو پاکستان میں تصور بھی نہیں۔ یہ پاکستانی ہم امریکیوں جیسے کرپٹ نہیں ہیں، اور ویسے بھی دنیا کے ٹاپ 500 یونیورسٹیز ساری پاکستان میں ہیں۔ عالمی نمبر 1 یونیورسٹی آف حالیہ میں داخلے کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا ہو کر آنا پڑے گا، پاکستانی شہریت کے ساتھ۔ پاکستانی ڈگری کے بغیر تمہیں یہاں نوکری ملنا ناممکن ہے۔ تم ایسا کرو کہ یہاں کی کسی دیہی یونیورسٹی میں آن لائن اپلائی کرو، شاید داخلہ مل جائے۔ میں نے مایوس لہجے میں کہا۔ جی ابو، اچھا یاد آیا، امی کا کینسر اب لا علاج ہو گیا ہے۔ یہاں کے نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے بورڈ نے کہا ہے کہ اب ان کا علاج پاکستان کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ بیٹے نے پریشان ہو کر بتایا، بیٹا تم فوراً ویزا اپلائی کرو، یہاں علاج دوا سب مفت ہے، تم لوگ فوراً آ جاؤ۔ اچھا ابھی فون بند کرو، گاہک آیا ہے، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میری ریڑھی دراصل ایک سینٹرلی ایئر کنڈیشن کمپاؤنڈ میں ایک اسٹال تھا جہاں پر سبزیاں پھل ڈبوں میں پیک کر کے دیے جاتے تھے۔ کمپاؤنڈ کی چھت سے لڑکی 7D اسکرین پر خبر چل رہی تھی کہ کینیڈین وزیر اعظم کو بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دوران تلاشی روک دیا گیا۔ بہت سخت قوانین ہیں پاکستان کے۔ میں نے تعصب سے سوچا۔ اسی دوران کمپاؤنڈ میں ایک برطانوی بھکاری داخل ہوا۔ فوراً کمپاؤنڈ کے سینسر نے خودکار طریقے سے پولیس کو اطلاع کر دی، اور بھکاری ابھی کمپاؤنڈ کے وسط میں نہ پہنچا تھا کہ باہر پنجاب پولیس کی 15 سے 20 ٹربو کاریں آ کر رکیں، اور سیاہ وردیوں میں ملبوس لیزر گن سے مسلح پنجاب پولیس کے 20-25 کمانڈو اندر گھس آئے۔ انہوں نے لیزر ڈیٹیکٹر سے بھکاری کی تلاشی لی اور غیر مسلح ہونے کی تصدیق کر کے گرفتار کر لیا۔ اگلے 2 منٹ میں کمپاؤنڈ کو کلیئر قرار دے کر پنجاب پولیس غائب ہو گئی۔ اسی لمحے اسکرین پر خبر آنے لگی کہ جڑوالا سبزی منڈی سے ایک بھکاری گرفتار کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم کا بیان چلنے لگ گیا، اس میں عوام سے اس غفلت پر معافی مانگی گئی اور وعدہ کیا گیا کہ اس بھکاری کو فوراً انگلینڈ کے حوالے کر دیا جائے گا اور انگلینڈ سے ہرجانہ لیا جائے گا۔ اگلی خبر میں بتایا جا رہا تھا کہ چین اور روس پاکستان سے آسان شرائط پر قرضہ لینا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان نے سابقہ قرضہ کی وصولی کے لیے
چین اور روس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے عوام پر لگائے ٹیکسوں میں اضافہ کریں۔ جس خبر پہ مجھے زیادہ دکھ ہوا اور وہ میرے اپنے ملک کے بارے تھی۔ اسلحہ سازی پر پاکستان کی جانب سے عائد پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر پاکستان نے امریکہ پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ یہ سب ایک حسین خواب ہے جو ہم ہر پاکستانی دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک میں باقی ایسے وسائل لے کے آئے کہ ہم لوگ فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارا ملک ایسا ہے کہ دوسرے ملک اس سے قرضے لیتے ہیں، اور ہماری معاشیت اتنی مضبوط ہے کہ یہاں پہ کوئی بھکاری نہیں ہے، اور اگر بھکاری ہیں بھی تو وہ غیر ملکی ہیں۔ ایسا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ساری قوم کو یکجان ہو کر محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کرنے میں کبھی بھی آڑ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک سنہرے مستقبل کا خواب تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر پسند آیا ہو تو اس کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور دعا بھی کیجیے کہ ایسا وقت سچ میں آئے پاکستان میں۔ آمین۔